بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ سورۃ مریم میں کچھ آیات تأمل کے قابل ہیں اور غور و فکر کے قابل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کو پڑھیے اور اس پر غور و فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندگان کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جانشین کا ذکر فرمایا ہے جو کہ برے جانشین تھے اور برے خلف تھے، ان کے برے جانشین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ وہ عنقریب گمراہی کو پا لیں گے یا گمراہی ان کو مل جائے گی اور گمراہی میں وہ پھنس جائیں گے۔ یہ ان اچھے لوگوں کے جانشین تھے جو گزر گئے، اچھے لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد ایک اہم نقطہ بیان فرمایا اور وہی ہماری بات کا مقصد ہے یہاں پہ ویڈیو بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہ جو آسمان و زمینوں کو رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے، فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر صبر کر۔ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہے، لیکن یہ خطاب سب کے لیے ہے۔ اس میں دو اہم چیزیں ہیں، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، عبادت کر اپنے رب کی اور اس کی عبادت پر صبر کر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو برے لوگوں کا ذکر فرمایا، اچھے لوگوں کے جانشین کا ذکر فرمایا تھا، جو برے لوگ تھے ان کے دو اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نمازیں ضائع فرمائی۔ اب نمازیں ضائع فرمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اصلاً جو ہے نماز کو چھوڑ دے۔ اگر یہ بات تو بہت خطرناک ہے، اگر انسان پوری طرح ہی نماز کو چھوڑ دے، یہ تو کافی اہم جو ہے چیز ہے، کفر تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہاں سے جو مراد ہے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ کس طریقے سے ضائع کیا؟ یا نماز کو وہ لیٹ کرتے رہے، اور یا نماز کو وہ کسل سے پڑھتے ہیں اور اچھی طرح نہیں پڑھتے، اس طریقے سے نہیں پڑھتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تیز پڑھتے ہیں، یا اس کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتے، لیٹ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، یا صبح کی نمازیں رات کو پڑھ رہے ہیں، رات کی صبح کو پڑھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یہ مراد ہے ضائع کرنے سے۔ اور واتبعوا الشہوات، یہ دوسری چیز ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ شہوات کی، خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیز کہ یہاں پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو، خاص طور پہ اپنے نوجوان، اپنے ہم عمر نوجوانوں کو، اور یہ انہی کے لیے خاص میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کا مقصد اپنی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہماری خلقت کا جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے سب سے عظیم عبادت وہ ہے جو فرائض سے کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ اگر ہم وہ عبادتیں کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، اس کے بعد پھر نوافل آتے ہیں، پھر ہم فاستبقوا الخیرات، خیرات میں سبقت لے جائیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم فرائض پورے کر لیں، اور فرائض کرنے کے بعد پھر جو ہے دوسرا مقام آتا ہے کہ ہم خیرات میں، اچھی اعمال میں سبقت اختیار کیجیے، پھر نوافل پڑھیں۔ نوافل سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو واجبات رہ گئے ہیں، جس میں کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ نوافل جو ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ انسان جب فرائض میں کمزور ہوتا ہے تو وہ فرضوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اور جب وہ نوافل میں کمزور ہوگا تب اس کے فرائض میں بھی کمزوری آتی رہے گی۔ جب انسان نوافل میں پکا ہوتا ہے تو اس کے فرائض کبھی سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ اس لیے انسان فرائض کو تو پڑھیے، لیکن نوافل پہ بھی کافی دھیان دے، تاکہ جب نوافل میں کمی آئے گی، اس میں سستی آئے گی، تو غالباً جو ہے وہ فرائض میں بھی تھوڑی بہت کمی آتی ہے۔
تو بات مقصد کرنے کا یہ کہ انسان اپنی عبادت جو ہے ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ہم اس کو پورا کریں. پھر دوسری چیز یہ کہ جو ہم پہ واتباع الشہوات جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو جان ہے، وہ انسان کو ہر وقت برے کاموں کی طرف راغب کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہماری خلقت کو جانتا ہے کہ یہ نفس، یہ جان جو ہے امارۃ بالسوء ہے، یہ خواہشات کی پیروی کرتی ہے اور خواہشات برے چیزوں کی طرف اس کو بار بار رغبت دلاتی ہے. جیسا کہ اس لیے انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو رسی نہیں ڈالتا، اس کو مضبوط نہیں کرتا، تو وہ کھل جاتی ہے اور جس طرف انسان اپنی جان کو لگاتا ہے وہ لگ جاتی ہے. اسی طرح جو شاعر ہیں ابو ذؤیب، وہ فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَاغَبْتَهَا. نفس جو ہے انسان کا جو جان جو ہے، آپ اس کو جس طرف اس کو رغبت دلائیں گے وہ اس طرف راغب ہو جائے گی. فَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُهُ. جب آپ اس کو تھوڑے کی طرف قناعت ڈالیں گے، اس کو زبردستی کریں گے لیکن تھوڑے پہ تو قابو آ جائے تو وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جائے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو دیکھے اور سمجھے کہ میں نے اس دنیا میں، اس عمر میں، زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھ لیتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو کنٹرول رکھ لے، خواہشات سے روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، بدنی جہاد ہے. ہم آج کل ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ بدنی جہاد چاہتی ہے کہ جا کے جہاد تلواروں سے کرے، جنگ کرے، لیکن اپنے بدن کی جہاد، سب سے پہلا جو جہاد کا لیول ہے وہ اپنے بدن سے شروع کرے، اپنے نفس کو خواہشات سے، گناہوں سے کنٹرول کرے. یہ سب سے بڑا جہاد النفس ہے. جب انسان کے اندر جہاد تدرج سے آتا ہے، جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، تو یہ جہاد پہلے اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کر لیا، پھر اپنے اگلے جو ہے وہ جہاد پہ دوسری طرف جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور جو ہے وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ بھی ایک صبر ہوتا ہے. کیونکہ نفس جو ہے وہ آپ کو بار بار گندی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ صبر کے لیے جو ہے نا وہ پکا کر دیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. توفیق کیسے دے دیتا ہے؟ کیسے انسان صبر کرے؟ صبر کے اسباب پکڑے. صبر کے اسباب کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ علماء کی مصاحبت کرے، اچھے لوگوں کی مصاحبت کرے، علماء کی کلام سنے، ان کی موعظہ، ان کی نصائح سنے، اور برے کاموں سے رکا رہے، اللہ سے تعالیٰ سے دعا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے. تو یہ صبر کے اسباب ہیں. مجالس علم میں بیٹھے، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے جو اچھی باتیں کریں. تو یہ سارے جو ہے وہ اسباب ہیں صبر کے. تو اس لیے جب انسان صبر کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق صبر کی دے دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے بچا دیتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اسی طرح ہم اس سے برائیوں کا، فحشاء، برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّقِينَ، کیونکہ وہ ہمارے متقین بندوں میں سے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے جب انسان خود کوشش کرتا ہے، خود صبر کی کوشش کرتا ہے، خود نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے. تو بے شک وہ گناہ کے قریب کیوں نہ ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام گناہوں کے قریب تھے اور گناہ کے قریب تھے، یعنی ہر سارے اسباب یوسف علیہ السلام کے سامنے تھے کہ عورت بھی خوبصورت ہے، اس کے پاس جاہ بھی ہے، ملکت بھی ہے، یعنی اگر وہ کام برا کر بھی لیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا رتبہ بہت اونچا ہے اور الگ ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. تو سارے اسباب موجود تھے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ سنبھالنے والا، سمجھانے والا بہت کم ہوں گے. آپ اپنے نفس کے مالک خود ہی بنیں، اپنے نفس کو خود ہی کنٹرول کریں. کوئی بھی آپ کو اس دنیا میں بچانے نہیں آئے گا. تو یہ میرا پیغام ہے سب بھائیوں کے لیے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس پر سب سے پہلے جہاد کریں، پھر اگلے جہاد کا سوچئے جو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نصرت کے لیے. تو ابھی سے اٹھیں اور ابھی سے کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اپنے نفس پر جہاد کریں، پھر اگلی جہاد کی باتوں کو سوچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.